السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 246 اور 247 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا علم نہیں ترا تو نے دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الملأ سرداروں کو، من بنی اسرائیل کے سرداروں کو، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، نبی سے، لہم بس کہ ان کے لیے مقرر کر دیجئے، انہوں نے کہا بس مقرر کر دیجئے، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ کے راستے میں۔ قالا اس نے کہا، حل عصیتم کہ قریب ہے کہ تم ان اگر کتبہ اگر فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر قتال لڑنا، لڑائی فرض کر دی گئی، اللہ تقاتلو کہ ہو سکتا ہے تم نہ لڑو۔ قالو انہوں نے کہا، وما لنا اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کیوں نہیں نقاتل ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا اور یقیناً ہمیں نکالا گیا، من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے بیٹوں سے، فلما پس جب کتب علیہم القتال جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر لڑنا، تولوا تو پھر گئے ان میں سے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے، یعنی تھوڑوں کے سوا زیادہ پھر گئے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تبارک خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لہم اور کہا ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک نے، قد تحقیق، باسا مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، مالکن بادشاہ۔ قالو انہوں نے کہا، انا یکون کیسے ہو سکتی ہے، لاہو اس کے لیے، ملک و بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک کی بادشاہت کا، منہ اس سے، ولم اور نہیں، یوتا دی گئی اس کو، ساعتاً وسعت، من المال مال کی وسعت نہیں دی گئی۔ قال تو پیغمبر نے کہا، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تبارک نے اس کو چن لیا، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دیا ہے، فراخی دی ہے، بسطتاً فی العلم والجسم زیادہ دی ہے وسعت علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ تبارک یؤتی دیتا ہے، ملکہ ہو اپنی بادشاہت، من یشاء جس کو چاہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تبارک وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، اس نے کہا، یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا، پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ تو فرمایا، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 246 اور 247 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے الم ترا سے ابتدا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ ذکر کرنا مقصود ہے۔ جب اللہ نے یہ ذکر کیا قصہ
کہ جب ان کی بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا تو ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا، تو ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی کو ان کے مزاج اور عادتوں کا پتہ تھا، اندازہ تھا، تو انہوں نے کہا اچھی طرح دیکھ لو، جب تم پر قتال فرض ہو گیا تو تم نہیں لڑو گے۔ تو وہ کہنے لگے ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ آخر نبی کا اندازہ درست نکلا، لڑنے کے لیے چند لوگ ہی رہ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاد میں استقامت کی وجہ سے ان کو بھی فتح دے دی۔ اس سے ترک جہاد کا نقصان یعنی وطن اور سلطنت، ملک سے محرومی اور اہل و عیال کا دشمن کی غلامی میں چلا جانا بیان کرنے کا مقصد ہے، اور اس کا علاج بھی یہ کہ کوئی کھوئی ہوئی عزت جہاد کے بغیر کسی صورت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے لڑے تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ زمین پر کافروں کے قبضے سے اللہ کا کلمہ نیچا اور مسلمانوں کے قبضے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ کچھ جو نادان قسم کے لوگ ہیں وہ بھارت کے زیر تسلط علاقہ کشمیر جو ہے اس میں لڑائی کو وطن کے لیے لڑائی قرار دے کر اس کے فی سبیل اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کو اس آیتوں کو پڑھ کر غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسی بات ہے۔ جب ان پر قتال فرض ہوا تو نبی کے جو اندیشے تھے نا، اس کے مطابق اکثر لوگ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا۔ آیت نمبر 247 میں ہے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یہاں غور کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں طالوت کا نام بتا دیا، آگے چل کر داؤد علیہ السلام کا نام اور دشمنوں کے سردار جالوت کا نام بھی بتا دیا، مگر اس نبی کا نام نہیں بتایا۔ یقیناً اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، جو بظاہر یہ ہے کہ نبی کوئی بھی ہو سبھی کو اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، تو اس کا نام چاہے مشہور ہو یا نہ ہو، اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اس نبی کے نام کو ڈھونڈنے کا تکلف نہ کریں۔ قالوا انا یکون له الملک علینا۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے دو اعتراض کیے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ بننے کا حق ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ خاندانی طور پر سرداری ہمیں میں چلی آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ طالوت کوئی سرمایہ دار انسان نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اب بھی دنیا میں سربراہ بننے کے لیے یہی دو پیمانے چل رہے ہیں، یا تو وہ کسی سربراہ دیکھیں گے کہ کسی خاندان ایسے سربراہ خاندان میں سے ہو یا سرمایہ دار ہو۔ نبی نے دونوں چیزوں کی نفی کر کے بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر برتری عطا فرما کر چن لیا ہے، اب اللہ کے انتخاب پر اعتراض کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ دوسری یہ کہ حکومت کے لیے خاندان یا سرمایہ کی بجائے علم اور جسمانی قوت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں طالوت میں تم سب سے زیادہ ہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بادشاہت عطا کرنے میں کسی کی مرضی کا اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت سلطنت عطا کر دیتا ہے۔ ان آیات سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلے تو صرف بادشاہ ہونے کی بنا پر قابل رد نہیں ہوگا۔ آپ اس سے خلیفہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق خلیفہ کا لفظ بھی اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ۔ اس لحاظ سے وہ طالوت کے بعد بادشاہ بھی تھے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔